میں تب تک اس کی مدد کا طلبگار رہوں گا جب تک اس کی مدد مجھ تک پہنچ نہیں جاتی، کیونکہ میں جانتا ہوں اسے انتظار ہے میرا، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں تھک کر اس کی طرف واپس لوٹ آؤں گا۔ میں جانتا ہوں وہ تھام لے گا مجھے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں اسی کو پکاروں گا جب گر جاؤں گا۔ میں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں اسے، تو وہ بھی مجھ پہ نظر جمائے بیٹھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میں ان آزمائشوں سے گزر کر اس تک آؤں، تو میں بھی شکوہ نہیں کروں گا، مسکرا کر ہر درد سے گزر جاؤں گا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ جب ہم بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرعام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ تھام لیتا ہے۔ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ بے حد پاس، اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا، سب چھوڑ جاتے ہیں پر وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اس کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے، کتنا بہتر ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ اس اندھیری رات کے بعد اب پرسکون صبح آنے والی ہے، تو جان لو اللہ نے جو چنا ہے تمہارے لیے وہ وسیلہ معجزاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ توکل رکھو، جہاں تمہارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں سے شروع اللہ کی منصوبہ سازی ہوتی ہے۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے ہی سنبھل جاؤ گے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد آنے والی ہے، جس کا خیال تمہیں اب تک اللہ کی چوکھٹ پر کھڑا کیے ہوئے ہے۔ جان لو اس کے ملنے کی گنجائش تمہارے نصیب میں اب بھی باقی ہے۔ اگر وسیلہ وہاں سے نہ بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو جان لو وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ کو کب تک مناؤ گے۔ اللہ تو تمہارے یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو پھر سوچو اسے کیسا لگے گا جب تم اس سے مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ تو انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گر گراؤ گے۔ وہ فرماتا ہے تم ایک چیز کے گم ہو جانے پر تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پہ، میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں، تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے۔
وہ فرماتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھے ہیں، میری مدد قریب ہے، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور ہر لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر، میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے، میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے میں تو وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی میں تمہارے لیے تنہا کافی ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ دل کو میرے اب یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یقین کا امتحان تو تب ہی لیا جاتا ہے جب دل اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جو معاملہ میری رضا کے مطابق نہ ہو، میں اس معاملے میں مدد کے لیے عاجزی سے صبر کی جھولی ضرور پھیلاتا ہوں، پر اب میں ضد کے ساتھ نصیب سے نہیں لڑتا۔ جب میں نے حقیقت کو دیکھنا شروع کیا تب میں نے یہ جانا کہ ظلم تو میں کرتا ہوں خود پر، وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں جو گزر گیا اسی میں خیر تھی میرے لیے، اب میں خود سے بھلے خفا ہو بھی جاؤں پر اللہ سے خفا نہیں ہوتا۔